اور وہ چار خاص فتنے جس کے اندر انسان ملوث ہو کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، وہ چاروں فتنوں کے تعلق سے سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے، وہ چار فتنے ہم دیکھیں گے۔ تو پہلا فتنہ جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر کی کیا سبق ملتا ہے اس فتنے کے اندر، وہ ہے دین اور ایمان کا فتنہ، مطلب دین اور ایمان کے معاملے میں آپ فتنے میں پڑ جائیں، مشکل میں پڑ جائیں، یہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم سورۃ الکہف کا واقعہ لیں گے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ دوسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مال و دولت کا فتنہ، اور اس کے تعلق سے سورۃ الکہف سے ہم سبق حاصل کریں گے وہ 2 باغ والوں کے واقعے سے۔ تیسری نصیحت ہم اس سے لیں گے علم کا فتنہ، اور علم کے فتنے کے معاملے میں ہم اس سے سبق لیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے۔ اور چوتھا سبق جو ہم لیں گے اس سورت سے آج انشاءاللہ جس وہ ہوگا عہد کا، منصب کا، عہدے کا، بادشاہت کا فتنہ، اور اس معاملے میں ہم جو ذوالقرنین کی زندگی سے جو ہے اس واقعے سے جو سورہ کہف میں اس سے نصیحت اور سبق حاصل کریں گے۔ تو 4 قسم کے فتنے ہم دیکھیں گے، اور چاروں قسم کے فتنے کے اندر ہم جو ہے سورہ کہف کو کیا نصیحت کرتا ہے وہ دیکھیں گے۔ اور یہ 4 بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، ایسے بڑے بڑے اور خطرناک فتنے جو انسان کی دین اور دنیا دونوں برباد کر دیتے ہیں، بہت ہی خطرناک فتنے۔ تو اگر سورۃ الکہف سے یہ سبق ہم لے لیں جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو نصیحت کی کہ ہر جمعہ جو ہے سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے، روایت میں فرمایا جو سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر جو جمعہ اگلا آنے والا ہے اس کے پیچھے نور ثابت۔ سورۃ الکہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے ہیں اور ان کا جانور بدک رہا ہے، ہنا رہا ہے، تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ زیادہ بدکے اور ہنائے، بڑا ہوتا ہے نا، ڈر جاتا ہے۔ آپ گھبرا کے جلدی سے اپنا تلاوت ختم کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بادل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جا کے خدمت جا کے بتاتے ہیں واقعہ، تو آپ نے فرمایا وہ سکینت تھی۔ سورۃ الکہف نور ہے 2 جمعہ کے بیچ میں، سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کی فتنے سے حفاظت کا ذریعہ، جو کہ زمین و آسمان جب سے بنے اس کا سب سے بڑا فتنہ ہونے والا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے اگر دیکھنا تو میرا تفصیلی عنوان دجال کا خروج جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، یہ عنوان ہے، میں نے بہت ڈیٹیل میں اس فتنے کو لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت ہے، تو پتہ چلا یہ سورت کی خصوصیت ہے، سب سے بڑے فتنے اور فتنوں سے انسان اس سے بچ سکتا اگر اس سورت کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ چلیے آئیے جو میں 4 ٹاپکس آپ کے سامنے رکھوں گا، جو 4 فتنے رکھوں گا اور سورۃ الکہف کیسے سبق دیتی رکھوں گا، اس چاروں کے اندر انشاءاللہ جس میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور 3 پوائنٹس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملے، اور یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملیں گے۔ تو ہر فتنے کو لیں گے اور اس سے سورۃ الکہف سے 3 سبق لیں گے، لیکن یہ بات میں وضاحت کر دوں اور پہلے بتا دوں یہ 3 اسباق ہی سے یا یہ 4 سبق ہی سورت سے نہیں ملتے ہیں، کئی سبق ہیں بھائی اس سورت کے اندر۔ تو میں نے سیلیکٹیولی 4 واقعات کو چنا اور 4 فتنوں کا رد میں یا اس سے سبق یا نصیحت میں بتا رہا ہوں، لیکن قرآن کی صورتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیے۔ قرآن میں ایک سمندر ہے، یاد رکھیے، اور سمندر کے اندر علماء لکھتے ہیں جیسے سمندر سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، کچھ لوگ سمندر کے اطراف میں گھوم کے پھر کے اس کی ٹھنڈی ہوا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر کے اندر تیر کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں صرف تیر کے نہیں اس میں غوطہ لگا کے اس کے ڈیپتھ میں جا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی گہرائیوں میں جا کر اس کے اندر کی خزانے تلاش کر کے لاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا بہت اسباق ہے، میں نے کہا نا ہر آیت اور ہر لفظ ایک سبق لیے ہوئے، بٹ اتنا ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پوروں کو دیکھیں، تو ہم موٹے 4 اسباق 4 فتنوں میں نصیحت حاصل کریں۔ اور میں نے جیسا کہا یہ ایسے 4 بڑے فتنے ہیں جو دین اور دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ ایمان کا فتنہ، کوئی ایمان میں فتنے میں پڑ جائے تو دنیا اور آخرت خراب۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کا فتنہ جس نے اکثریت کو ہم کو جو برباد کر رکھا ہے۔ تیسرا ہم دیکھیں علم کا فتنہ جس نے ہم کو کبھی کبھار تکبر میں ڈال دیا ہے۔ آج انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ ہم علم، سائنس، ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور نعوذ باللہ ہم خدا سے بھی، رب سے بھی، کریٹر سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ وہ ایسا سوچ رہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ بنانے والا ایسا کر سکتا ہے، یہ تو ہماری خصوصیت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے عہدے، منصبی اور جو ہے بادشاہت کا جس کو کہیں گے، مطلب لیڈرشپ اگر آپ کو مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے تو فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے، اپنی دنیا خراب کرتا ہے لوگوں کی حق مار کے، ظلم کر کے، اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے چونکہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں جب لوگ حق مارتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ چلیے آئیے ہر فتنے کے اندر 3 نکات رکھنا۔ پہلا دیکھیں گے دین اور ایمان کا فتنہ، اس معاملے میں سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے۔ دین اور ایمان کے فتنے کے تعلق سے جیسا میں بتاؤں گا آپ کو، میں اصحاب کہف کا واقعہ رکھوں گا، کیونکہ اس واقعے کے اندر دین اور ایمان کے فتنے میں وہ لوگ پڑ گئے تھے اور انہیں کیسا اپنی نفس کو بچایا، پھر رب العزت نے کیسی ان کی مدد کی، اور پھر کیا ان کے ساتھ وہ رکھوں گا۔ لیکن یہ بتا دوں ہر واقعے کو بہت شارٹ میں رکھوں، ٹو شارٹ۔ وجہ یہ کہ اگر سورۃ الکہف کے واقعات کی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں، اتنے پیارے اتنے
बेहतरीन, इतने नसीहत वाले ये वाकयात हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। असहाब कहफ इतना इंटरेस्टिंग वाकया है जिसकी कोई इंतहा नहीं याद रखी, और इतने नसीहतें उसमें नसाइज जिसको कहेंगे मौजूद है। हर वाकया ऐसी है, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं, बहुत शॉर्ट, किसी को तफसीलात में जाना है तो सूरतुल कहफ को उठाए, जहाँ हर जुमा हम उसकी तिलावत करते हैं, अगर नहीं करते तो शुरू कर दें, और अगर तिलावत करते हैं तो हर जुमा कोशिश करें कि तर्जुमा भी इसका पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो बहरहाल आपको डिटेल्स के वाकये सुनने को मिलेंगे, मैं बहुत शॉर्ट। चलिए आइए, असहाबे कहफ का वाकया क्या है। असहाबे कहफ का वाकया बहुत सरसरी तौर से शॉर्ट में ये है कि चंद नौजवान थे जिनकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो 9 थे और उससे जायद कितने थे और उससे कम कितने, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। तो असहाबे कहफ में हुआ ये कि चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों के मुताबिक आता है कि ये रोम के किसी शहर, जो कि उस जमाने में ये शहर तुर्की के अंदर कोई शहर हुआ करता था, वल्लाहु आलम, क्योंकि सारी चीजें अननोन है, कोई फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है, अल्लाह ने वाक़या को बयान किया, हम इस पर ईमान लाते हैं, ठीक है, लेकिन बताया जाता है, रिवायतों में आता है सहाबा के, ताबईन के, तबे ताबईन के अक़वाल है। बहरहाल मुफस्सिर, तो तुर्की का कोई शहर था जो उस जमाने में रूमी हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और उसके अंदर चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों में कहा जाता है कि उस जमाने का जो बादशाह था उसका नाम डेसियस था, डेसियस, या उसको अरबी में कहते हैं दकियानूस, ठीक है, और उसी से लफ्ज़ उर्दू में दकियानूस आता है जो पुराने ख्याल का होता और अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ठीक। तो किंग डेसियस वो एक बादशाह हुआ करता था और उसका एक जमाना था, और वो अपने आप को इलाह और माबूद और पता नहीं क्या क्या समझता था। और रिवायतों के मुताबिक जो बात समझ में आती है, वाक़या ईसाईयत से पहले का है, मतलब ये लोग जब यहूदियत, मतलब इस्लाम था, लेकिन जब उन लोगों ने अपने आप को अब यहूद कह दिया, ये उस जमाने का बात है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उस जमाने में रही होंगी, और बादशाह जो था वो जो है रूबी बादशाह था, तो उसका मजहब जो भी उस जमाने में उनका मिथिकल रिलीजन होता है, माइथोलॉजिकल होता है, खास जो बहरहाल मजहब होता है, उस टाइप का उसको कोई मजहब रहा होगा बहरहाल, और वो अपने आप को बादशाह या तो रब समझता था या रब का रिप्रेजेंटेटिव समझता था अपने आप को दुनिया में। बहरहाल वो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझता था, और वो लोगों को इस्लाम पर चलने से, एक अल्लाह को मानने से इनकार करता था, लोगों को उस पर ईमान लाने से रोकता था। और उस जमाने में चंद नौजवान मिलकर ईमान लाए। जब ईमान लाए तो रिवायतों में आता है कि उनके शहर में कोई मेला हुआ करता था, मेले के लिए लोग बस्ती से बाहर जाते थे। ये नौजवान बस्ती से बाहर गए और सब मिलके जमा हो गए। उसमें से एक नौजवान ने कहा कि हमारे दिल में कोई ऐसी बात है, कुछ चीजें हैं जो शायद हमको एक दूसरे को बता देनी चाहिए। मतलब ये कि वो नौजवान फर्दन अल्लाह को मान चुके थे, दिल में ईमान ला चुके थे, वो बा ईमान हो चुके थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि और कौन उस जैसा है। लेकिन जब वो बस्ती से बाहर, जब वो मजहबी कोई त्योहार हुआ करता था, लोग निकले, ये नौजवान भी उसमें निकले, लेकिन वो त्योहार में नहीं गए और जंगल में कहीं रुक गए। तो इनको ऐसा लगा कि शायद हमारे दिल में कोई ऐसी बात है जो लोगों के पास हम नहीं बोल सकते, अभी बोल सकते हैं। और फिर सबने एक के बाद एक बोलना शुरू किया और सबने इजहार किया कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं जो कि कायनात का बनाने वाला है, वो रब है, वही सच्चा है, वही माबूद है। ये बादशाह और ये दुनिया में जितने माबूदाने लोगों ने पत्थर, मिट्टी, दीगर चीजों के बनाए हैं, सब बातिल है। जब उन्होंने एक दूसरे के सामने इजहार किया, जब इजहार किया तो उनको लगा रहे हम आप अकेले नहीं है, ये कम्युनिटी, एक टीम है, हम लोग एक वक्त है, एक जो है छोटी सी टुकड़ी और जमात है। और उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया। उनके साथ एक कुत्ता भी था, याद रखिए, वो हो सकता शिकारी कुत्ता रहा हो। शिकार के लिए जंगलों में लोग जाते थे, हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, भेड़ियों से बचने के लिए, इसी तरह रीछ वगैरह से बचने के लिए, तो उनके साथ एक कुत्ता भी था, याद रखिए। अब उस सफर में जब गए, जब लोगों से इजहार किया, लोग पता चला कि वो सब ईमान वाले, लेकिन उनको डर हुआ कि अब ईमान के ताल्लुक से क्या करें। वो लोग वक्त के बादशाह के पास गए, उन्होंने उसको दावत दी। अब ये बादशाह था या उस इलाके का गवर्नर था, वल्लाहु आलिम, जो भी था जिम्मेदार, उसको दावत दी। दावत देने के बाद उसने कहा कि तुम अपने आप को सुधार लो, अपनी इस्लाह कर लो, एक रब को मानना छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बुरा अंजाम होगा, और मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूँ, अपने आप को सुधार लो और वापस आके जो अकीदे पे सारी दुनिया और जिस पर मैं हूँ उस पर ईमान लाओ। अब ये नौजवान वहां से निकले, थोड़ा जो मोहलत मिली थी, इन्होंने मोहलत को गनीमत जाना और सोचा बस्ती से हम निकल जाते हैं। और बस्ती से निकलकर ये दूर चले गए। जंगल में जाने के बाद सोचा क्या करे, वक्त का बादशाह तो ये करेगा, नहीं माने तो मार देंगे, फिर ये तो हमको गनीमत मोहलत मिली, रब्बुल इज्जत ने दे दी कि उसने ये कहा कि तुम अपने आप को सुधार लो, वन चांस, एक चांस में तुमको देता हूं। क्योंकि नौजवान, कुछ लोगों ने लिखा कि उनको इसलिए नहीं मारा गया, और आम आदमी होते तो मार दिए जाते, ये सरदारों के बेटे थे, लीडर्स के बच्चे थे, मतलब जैसा कि किंग के पास जो वजीर वगैरह, वल्लाहु आलिम, बहरहाल उसने नहीं मारा, एक मोहलत। ये लोग बस्ती से निकले, अब सोचा क्या करेंगे, और सोचा कि चलो गुफा में जाके बैठ जाए। एक गुफा दिखी, गुफा में जाके बैठ गए, और बैठने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कान बंद कर दिए और उन पर नींद तारी हो गई, और उसके बाद सो गए, लेकिन खुली आंख के साथ सोए,
कुलिया के साथ से मतलब अल्लाह ने इनके दीन और ईमान को बचाना सोचा, और बचाने का यही तरीका था कि इस जमाने को गुजरने दिया जाए। और उस जमाने के लोगों का अकीदा ये भी था कि दोबारा तो इंसान उठने वाले नहीं है, याद रखिए। लिहाजा इनको सुला दिया गया, और सुलाया ऐसा गया कि इनका कुत्ता जो है चौखट पे बैठा था, मतलब बाहर बैठा था गुफा, ऐसा बैठा जैसे शिकारी कुत्ते बैठते हैं। और ये लोग जो अंदर सोए थे तो पलटते भी थे, सूरज निकलता और डूबता भी था, और ये लोग उलट पलट भी होते थे, जैसे नहीं सोते थे कि जमीन खा जाए, करवटे लेना जिसको कहते हो लेते थे। और खुसूसियत ये थी कि इनकी आंखें खुली थी, ये आंखें बंद करके नहीं सोए थे, आंखें खुली थी। इसलिए कुरान ने कहा कि अल्लाह ने इनके कानों पर पर्दा डाल दिया, सुन नहीं पाते थे कुछ, आंखें खुली थी कि अगर देखने वाला आकर देखे तो अल्लाह ने इनके अंदर एक हैबत डाल दी थी। हैबत समझते आप, खौफ डाल दिया, डर डाल दिया कि लोग इनको देखते अगर गलती से आ भी गए फुर हो जाते, तो किसी को बता भी नहीं पाते थे क्या देखा, कहाँ देखा, क्या देखा, मतलब अल्लाह ने हिफाजत की। और कुत्ते के ताल्लुक से उलमा लिखते हैं उसको भी ऐसा रखा कि वो भी जागता रहता था, मतलब वो भी सोया हुआ था, लेकिन वो भी ऐसा होता है कि एक आंख खुली रख के बैठा रहता, फिर वो एक आंख बंद होती दूसरी खुल जाती, मतलब वो सो रहे थे, कानों पे पर्दा था, लेकिन लोगों को दिखता था वो जाग रहे हैं। कुत्ता भी ऐसा था कि एक आंख खुली रखता, दूसरी बंद करता, दूसरी खुली, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता था। और हैबत अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दी थी ताकि कोई लोग आते तो वहां से भाग जाते थे। ये सोए रहे और सोए रहे, लंबा जमाना सोते रहे। एक जमाने के बाद उठे, उठने के बाद एक दूसरे से पूछा कितना सोए, किसी ने कहा दिन का कोई एक हिस्सा सोए होंगे, चलो निकलते हैं। सबने मिलकर कहा देखो खामोशी से निकलो यहाँ से, ये पैसे लो, कुछ पैसे उनके पास थे, तो जाके खाने पीने का सामान लेके आओ शहर से। एक को तय किया तुम जाओगे, वो आदमी ने पैसे लिया और छुपाते शहर के पास पहुंचा। जब शहर के पास पहुंचा तो देखता है कि शहर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको छोड़ कर गया था। उसको लगता है वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, या वो ख्वाब देख रहा है दिन के अंदर। अब आप कुछ सोचिए कोई सो गया, और रिवायतों में आता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और दीगर लोगों के कौल है कि वो शायद 309 साल सोए थे, 309 ईयर्स, समझ रहे आप? तो 309 साल सोए थे, वल्लाह वाला फिर भी हम नहीं जानते, तो 309 साल सोए थे। अब आप सोचिए कि समझ लीजिए आज से 300 साल पहले का औरंगाबाद शहर, उसके बाद कोई सो के उठ के आज आ रहा, अब एडवांसमेंट आज समझे, 300 साल पहले का मतलब औरंगजेब का जमाना है जो शहर बन रहा है औरंगाबाद, और आज क्या मतलब क्या तब्दीली देखेंगे उसके। तो अब 300 साल हो गए, इसको लगा ये दीवाना हो गया, आदमी पागल हो गया, इसको ख्वाब दिख रहे दिन में, चीजें बदल गई, हालात बदल गए, घर बदल गए, इमारतें बदल गई, लिबास बदल गया, रहन सहन बदल गया, दुकानें बदल गई। फिर छुपाते दुकान में गया, सिक्का निकाल के बोलता है खाने कुछ दो। दुकानदार ने सिक्का लेके देखा, दूसरों को बुलाया, ये क्या सिक्का, ये समझ में यार कहाँ से ला ली इन्होंने। तो उनको लगा इनको कोई खजाना मिला, तो ये क्या कर रहा है, खजाने में जाके ला रहे। उसने क्या किया, बात हुई और बात जिम्मेदारों तक गई, बात वक्त के बादशाह तक गई। वक्त का बादशाह बताया था क्यूडोस उसका नाम था, लेकिन इस्लाम कबूल कर चुका था, वो मुस्लिम था, वल्लाह आलम। बहरहाल वहां जाते हैं, वक्त के बादशाह को बताते, वक्त का बादशाह कहता है कि ये कहाँ से मिले। फिर वो लड़का बताता है कि ऐसा एक गुफा है, वहां मेरे और भी दोस्त है, हम लोग ऐसे सोते सोकर जब उठे तो याद है। लोगों में ये बात मशहूर थी कि चंद नौजवान ईमान लाए थे आज से कुछ 100 साल पहले, लेकिन वो कभी नहीं मिले, कहाँ को मिले, मशहूर थे वाक़या। और बिल्कुल वो सिक्के लेके आए, उसी वक्त के बादशाह के सिक्के लेके आए, वही नौजवान थे, तादाद वही थी। लोगों ने देखा उनका एक कुत्ता था उस गुफा के पास, बादशाह भी गया, शहर के लोग गए, देखा करा। और बहरहाल उसके बाद को देखने के बाद, मुलाकात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सबको मौत दे दी, क्योंकि अल्लाह को सिर्फ बताना था कि अल्लाह जैसा पहली बार पैदा करता दोबारा फिर उठाए। और वो नौजवान बहरहाल इंतकाल कर जाते हैं। और उसके बाद फिर उनमें इख्तिलाफ हुआ कि उस गुफा के पास मस्जिद बनाई जाए, इबादतगाह बनाई जाए, लेकिन कोई पसंदीदा अमल नहीं था, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया आपस में कि बनाना चाहिए। ये कोई सही चीज नहीं है, लेकिन किया उन्होंने। बहरहाल कुरान ने कहा कि मस्जिद तामीर की जाए, इबादतगाह बनाई जाए। इस तरह की डिस्प्यूट हुए और उनका मामला फिर खत्म। तो अल्लाह ने इसके जरिए यही बता दिया कि हम जिस तरह पहली बार तुमको पैदा करते दोबारा फिर उठाएंगे। जैसा साहब ने कहा कुछ सुलाने के बाद उठाया, इसी तरह उन लोगों का जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में क्या कर रहे होंगे, अल्लाह आलम, जो भी कर रहे होंगे। साहब कहते भी तो 300 साल सो के उठे ना, अल्लाह ने फिर उनको ला लिया। ईसा अलैहिस्सलाम भी गए इस हालत में, अल्लाह आलम फिर आएंगे क़यामत से पहले। और हम हर इंसान जिस तरह से जिंदा है मरने के बाद फिर उठने वाला है। या साहब कहफ का एक सबक था बहरहाल, लेकिन हम जो देख रहे हैं साहब कहफ से यहाँ दीन और ईमान का फितना, यहाँ से ये पॉइंट से लेने वाले। ये था पूरा वाक़या, बहुत मुख्तसर, बहुत शॉर्ट। चलिए इस वाक़े में जो चीजें हमने सीखी, जो बहुत अहम मेरा नुक्ता था, वो था दीन और ईमान के फितने में असहाबे कहफ ने कैसे गाइड किया हम लोगों को। पहली चीज याद रखी वो ये थी तौहीद को थामना। उन नौजवानों ने जो सबसे पहला काम किया वो तौहीद को थामना। तौहीद समझते ना, एक अल्लाह को मानने को ऐसा जम गए उसको तौहीद पर। सबसे पहला काम नौजवानों ने किया, तौहीद को थामा। तो मैं गुजारिश करूंगा असहाबे कहफ ने जिस तरह से ईमान लाने के बाद तौहीद को थाम दिया, हम तमाम लोग भी तौहीद को थाम ले। जिसको तौहीद मिल गई उसको दुनिया मिल गई, उसको आखिरत मिल गई। जिसको तौहीद नहीं मिली उसकी दुनिया बर्बाद होगी, उसकी आखिरत बर्बाद होगी। मेरी बातों को कान खोल कर सब सुनिए। तौहीद सबसे अहम चीज है, याद रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत, तौहीद से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं। याद रखिए, एक अल्लाह को मानना, उसी की इबादत करना, उसके अस्मा और सिफात पर ईमान लाना, ठीक है, और उसी को रब अपना तस्लीम करना, ये सबसे बड़ी दौलत है। अगर किसी को मिली है
توحید اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، توحید کو لازم جانے، توحید کو وہ کرے، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی، دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے، یہ جگمگاہٹ بولتے ہیں انسان کو اس طرف لپکتی ہے۔ لیکن غور سے سنیے، یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے، تو دجال آنا باقی ہے۔ تو اگر اس چکا چوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے ہیں آج، تو کل جب دجال آئیں گے تو کیا ہماری حیثیت رہیں گے، کیا اوقات اور کیا بساط رہیں گے، کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں آتا، کہ اصل چیز ہے توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سب سے اہم چیزیں یاد رکھیے، اور اصحاب کہف نے اسی کو بچا یاد رکھیے، توحید کو یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں، یہ فالتو بات نہیں کی، ہم سے بڑی غلطی ان کی بیجا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات، تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے سے جو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح، صحبت صالح، اچھے دوستوں کی صحبت، گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتا چلتا ہے۔ پہلے وہ نوجوان اکیلے اکیلے تھے اور ڈرے، پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے، اور پھر بستی سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا۔ جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے، جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، چلو میں اپنی دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا ہوں۔ پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، پھر سب نے کہا، اور پھر ایک گروپ بن گیا، اور انہیں ہمت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے گئے۔ اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو بولتا تھا اس کو ختم کر دو، لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسے نہیں ختم کیے جا سکتے ہیں، تو مہلت بھی چھوٹ بھی دی اور ان کی بات بھی سنی۔ تو اچھی صحبت کا اثر یہاں پتہ چلتا ہے، یاد رکھیے۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا دیں، یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے۔ اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت، یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت ہم لوگ بھول چکے ہیں، تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے، اکیلے اکیلے تھے، پھر جمع ہوئے، اور جمع ہو کے ایک طاقت بنی، اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی، وہ بھی سوچتے مجبور اور ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں ایک جگہ، یاد رکھیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، بری صحبت پہ فخر اختیار کرتے ہیں۔ فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں، یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، اور کیا فرمایا سنیے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 28 میں فرمایا رکھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ فرماتا کہتا ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرنا۔ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے، اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا، اور اچھی صحبت والے سب ایک جگہ جمع ہوئے، نتیجہ کتنا اچھا ہے آپ خود دیکھتے۔ تو دوسرا سبق ملا اس سے، دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید پرستوں کے ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہم کو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو واقعہ بتایا گیا سورہ کہف میں، وہ یہ ملتا ہے دنیاوی مال و متاع کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور ثواب کے کام کرنا۔ دنیا کو ترجیح دینے کے بدلے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں نے یہی کیا، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا دنیا کی، انہوں نے اپنی تجارتوں کو، اپنے کیریئر کو چھوڑا۔ ارے نوجوان تھے تو کیا نہیں تھا دنیا میں کرنے کو، ہوتا ہے نا آج آپ نوجوان ہیں دین پر چلنا چاہتے، لوگ بولتے ہیں میاں دھندا پانی کر لے پہلے پھر دیکھا جائے گا، دین سب چلے، میاں ابھی داڑھی واڑی کیا رکھ رہا ہے، شادی وادی کر لینے کا، اس کے بعد بچے ہو جائیں گے جب داڑھی رکھنے کا۔ ارے ابھی سے کہاں بچی کو برقع ورقع بنا رہے آپ، ذرا دنیا تو گزار لے، دنیا کی رنگینیوں سے تو گزر جائے، شادی وادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، پھر دیکھا جائے گا سسرال میں تو یہی کرنا، بڈھی بن کے رہنا بیچاری کو برقع پہن کے، ہے نہیں ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں نا، کیریئر ویریئر بنا لے، پھر دیکھا جائے گا دین ایمان اسلام نمازیں وغیرہ، تو بڈھے ہو جائیں گے 58 کا علی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، اب تو گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہوتی، تو بہرحال جب بھی ریٹائرمنٹ لیں گے 60-70 سال کی عمر میں، اس کے بعد دین وغیرہ پہ چلیں گے۔ نہیں، یہ جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوان ہونے کے باوجود دنیا کے تمام متاع اور سہولتوں کو ترک کیا، اپنی تجارت تھی، ہو سکتا ہے ان کے والدین جو بڑے بڑے پوزیشنز پہ تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن کو پہلے تو ایسے ہوتا تھا، بادشاہ کے بعد ایسے ہوتا تھا، وزیر کا بچہ اگر اچھا تو وہ وزیر بن جاتا تھا، تو بڑے بڑے پوزیشنز پہ پوسٹ پہ جا سکتے تھے،
تھے، لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. کس چیز کے لیے؟ آخرت کو ترجیح دی اور دنیا میں ثواب کیا، خوب نیکیاں کیا. اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف سے نمبر 18 آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ فرماتا کہتا ہے رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کر لے، تو جو ایمان لا لے اور نیک عمل کر لے تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے. تو یہ نوجوان ایمان لائے اور انہوں نے یاد رکھیے نیک کام کیا. اور اسی طرح جو ہے سورہ کہف سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی اس واقعے سے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهِ صَعِيدًا جُرُوزًا. اللہ فرماتا کہتا سنیے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرمایہ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے. زمین پہ جو کچھ ہے یہ چمک ہے اس کی، اور ہم چاہتے ہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے اس میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ہی چٹکل میدان بنا دینے والے. اور ایک زمانہ آئے گا اللہ ان تمام چیزوں کو دنیا کی چٹکل میدان بنا دے گا. یہ سونا، یہ چاندی، یہ بنگلے، یہ گھر، دولت، محلات، جائیداد، کیا کیا سائنس، ٹیکنالوجی، یہ وہ برباد چٹکل میدان کر دیں گے اللہ. تو ایک آخری سبق تھا دنیا کے مقابلے میں اس کو ترجیح، یہ ہم کو سبق ملا. تو ہم دین و ایمان کی فتنے میں نہ پڑے بلکہ دین و ایمان کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس پر عمل کریں. تو سورہ کہف کا جو پہلا سبق دین و ایمان کی فتنے میں ہم کیسی نصیحت حاصل کریں، یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے دین و ایمان کو ترجیح دیں. ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز توحید کی نعمت کو سمجھیں، دوسرا اچھی صحبت کو اختیار کریں، اور تیسرا جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو فتنہ دنیا کا بڑا فتنہ، اور اس میں سورہ کہف ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہے مال و دولت کا فتنہ. مال مطلب پیسہ، دولت مطلب زمین و جائیداد. ویسے مال اور دولت بھی ہاں بس اردو میں دولت بھی پیسے کی بولتے، لیکن اگر ان کو دونوں کو فرق کرو، دولت کہتے ہیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، زمین اور جائیداد کو، اور مال کہتے ہیں کیش کرنسی کو. تو مال اور دولت ہے نا. تو دولت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹ. تو کسی کی دولت فلاں دولت کی، اور یہ ان کی دولت ہے نا، حکومت ہے، گورننس ہے، اس کو بولتے ہیں. تو مال اور دولت کا فتنہ، زمین اور پیسے، زمین جائیداد، یہ پیسے زمین جائیداد کا فتنہ. اور آج میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے. امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، غربت نہیں. پچھلی امتوں کی فتنے کچھ اور ہے، ہمارا فتنہ کچھ اور ہے. تو مال و دولت تو ہمارا فتنہ ہے. مال فتنہ ہے، یاد رکھیے. دولت اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے چونکہ مال جس کے پاس ہوتا ہے اسی کے پاس زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مال و دولت کامنلی ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، مال و دولت کا فتنہ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا فتنہ، یاد رکھیے. اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کیسا ہم کو گائیڈ کرتا ہے. آئیے دو باغ والے انسان کا واقعہ. ایک انسان تھا جو کافر تھا، اور ایک انسان تھا مومن تھا. کافر مالدار تھا، مومن غریب تھا. سماج کا نچلا حصے میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا. یہ دونوں کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا. میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو رکھتا ہوں، پھر آگے ہم اس سے نصیحت لیں. واقعہ یوں ہے کہ ایک انسان تھا، اس کے دو باغ تھے. باغ کیسے تھے؟ اس کے باغ کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی. دو باغ ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر باغ، اور باغ کے بیچ میں نہر بہہ رہی ہے، اور باغ کے بیچ کے اندر دونوں طرف کھجوروں کے جھاڑ ہے، اور بیچ میں انگوروں کا باغ ہے، اور اس کے بیچ میں ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں سے بالکل عین باغ کے بیچ میں سے نہر جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی نہریں اس نے لے رکھی ہے، اور آرام سے اس کا باغ چلتا ہے. اور مطلب وہ مالدار انسان ہے، اس کے پاس پھل بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور دولت ہے، جائیداد بھی. یہ ایک دن اپنے باغ کی طرف چلتا ہے اس غریب مسلمان کے ساتھ یا غریب ایمان والے کے ساتھ، اور یہ چونکہ اسٹیٹس والا ہے اور وہ بیچارہ کمتر ہے. اور چلتے چلتے تین باتیں کہتا ہے. پہلی چیز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا باغ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. دوسرا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤں گا. آخرت کا انکاری، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں اٹھا جاؤں گا. ان کو ڈاؤٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے. اور تیسری بات کہتا ہے اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں اسٹیٹس والے لوگوں میں ہوں وہاں بھی اسٹیٹس والوں میں رہوں گا، تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. پتا جیسا یہاں جو کچھ ملا ہے جنت مطلب باغ کا کیا باغ جیسا ملا ہے، تو اگر دوبارہ اٹھایا گیا بھی، پہلے تو مانتا نہیں ہوں میں، لیکن اگر اٹھایا گیا بھی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا جیسا دنیا میں ہوا. تین باتوں کا دعویٰ. اب دوسرا آدمی بولتا ہے کہ کسی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا اور تم اس طرح سے رب العزت کا انکار کرتے ہو. اور وہ اس کو نصیحت کرتا، واز کرتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اور یہ کرو، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا، اللہ ہمارا رب ہے. لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے، اور ایک دن جب اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں بچتا. تو مالدار انکار کرنے والا، اور غریب مسلمان ایمان والا. مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا.
یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے، اور اس سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتی ہے، مختصر واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے شاید کفر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم، مطلب میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں کبھی دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤں گا، اور اٹھایا گیا بھی تو عزت والے کرام والے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا۔ رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ تو مال و دولت کے فتنے میں ہم سب پھنسے، ہم سب پھنسے ہیں نا، جاہ اور جلال۔ مال و دولت کیا کیا پرابلمز لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی ساری برائیاں صرف مال و دولت کے ساتھ۔ یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے، نہیں، مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی، لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت انسانی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے، جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے، سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے ایمان۔ اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی، غلاموں کی، اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے ایمان۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کبھی کبھی بہت بگاڑ، یہاں تک کہ دین و ایمان کا بگاڑ۔ تو مال و دولت کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے، مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، خوب حلال مال کمانا چاہیے، اسے زکات دینا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنا چاہیے، لیکن مال کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ تو آئیے اس واقعے سے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی، کیا اسباق ملتے، وہ آپ کے سامنے رکھتا۔ آئیے، جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے، دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پہلا نصیحت کیا ملتی ہے؟ اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا اور اس آدمی کو کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا۔ کیا بولا تھا اس نے؟ اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا ہوں ویسا رکھا جاؤں گا، تحقیر نہیں سمجھتا۔ تو سب سے پہلی نصیحت ہے، جب اللہ دوسروں سے زیادہ آپ کو مال و دولت دے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ مال و دولت اللہ کی ایک سمپل ایک نعمت۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا۔ دیکھیں ہاتھ پہ کتنا بھی میل لگے، کتنا بھی میل لگے گا، ڈھیروں میل لگے، کالے ہاتھ ہو گئے، صرف پانی کے نیچے ہاتھ ڈال کے یوں کرنا شروع کرو تب بہ کے چلا جاتا، پسینہ آ جائے ہاتھ میں میل نکل کے چلا جاتا، پھر ہاتھ جیسے کہ اچھے ہو جاتے ہیں نا۔ تو میل بھائی اور چلے جائے، یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک، ادھر سے ادھر ایسا چھلانگی مارتا ٹرانسفر ہوتا۔ کبھی کبھار دیکھی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھتے۔ میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں، وقت نہیں ہوتی مثال، بہت بے وفا، لیکن یہ وہ خطرناک دوست ہے جس کو لوگ بناتے ہیں جو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور تکبر، بڑائی اور کیا کیا ابراہیم لاتا۔ میرے پاس وقت نہیں بولنے، بہت برائی ہے نا۔ سب سے پہلا کام، میرے پاس مال و دولت ہے، کبھی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ یہ مالدار انسان نے جو اللہ کا انکار کر رہا تھا، آخرت کا انکار کر رہا تھا، اس نے سمجھا مال و دولت سب کچھ ہے اور ایک ایمان والے کو حقیر سمجھا۔ آج یہاں پر بہت ہو گیا، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا، ان کی دعوتوں کو قبول کرنا اس سے برا سمجھتے ہیں۔ رزق کبھی مت لیجیے، کیونکہ مال ایسا ہاتھ چھوڑ کے جاتا ہے، اتنا بے وفا ہوتا ہے، آپ امیجن، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کسی نے زندگی میں دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کتنا بے وفا ہو، کیسے چلا جاتا ہے۔ آپ نے خوب مال کمایا، جائیداد میں، گورنمنٹ نے بولا جائیداد پہ اسٹے، یہاں کچھ نہیں بن سکتا، یہ فلاں زون ہو گیا، یہ پارک بن گیا، یہ زو بن گیا، کیا کرتے دیکھو کیسا پریشان ہے۔ آپ نے مال و دولت کمایا، تجارت لگائی، آگ لگ گئی آپ کے بزنس میں، اچانک آگ لگنے کے بعد کیا ہوا؟ پورا بزنس جل گیا، چلے گیا نا مال، کیسا چھوڑا نا۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ تاجر جس کا کروڑ پتی ہے، اس کا تجارت میں وہ ہے، اور اچانک آپ نے مال و دولت جانوروں کی شکل میں خوب بڑا کی، فارم ہاؤس سے اور یہ، اور اچانک بیماری اور پورے جانور مر کے چلے، کیسا تم دوسرے دن کیسا ہوتا نا۔ آپ نے انویسٹمنٹ کیا بہت زبردست کمپنی میں، ایسی کمپنی جو ٹاپ میں جا رہی تھی دنیا کے اندر، اور اچانک کل کولاپس آ گیا، کیا ہو جاتا؟ آج کا کروڑ پتی کل کا بھکاری ہو۔ ایک یہ بہت خطرناک ساتھی ہے، ایسا ساتھ چھوڑتا چٹکی۔ تو بہرحال تو کسی بھی انسان کو کمتر مت سمجھیے اگر میرے پاس مال سمجھے، آپ کبھی بھی تکبر نہ آنے دیجیے۔ اللہ کی نعمت ہے، جب اللہ چاہتا دیتا ہے، جب چاہے چھین لیتا ہے۔ جیسے باغ والوں کو نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، پہلے انسان اس نے کیا کیا یاد رکھیے، نوازنے کے بعد اس نے غلط سلط باتیں کہی، انکار کیا اللہ کا، اور اس کو حقیر سمجھا دوسرے مسلمان کو۔ اسی طرح جو ہے آج لوگ ساری زندگی کمائی کے لیے کوشش کرتے جاتے ہیں اور اپنا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں، اور اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو لوگ رہتے وہ حقیر ہے، وہ کمتر ہے، وہ کمزور ہے، وہ بیکار ہے، وہ ناقص ہے، بلکہ کبھی کبھار تو رشتہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ ارے یار میں تو بہت مالدار ہو گیا لیکن میں بہت ڈپریس کیوں، میرے رشتہ اتنے غریب ہے یار، میرے ابا کو دیکھو اتنے غریب، میرے اما کو دیکھو اتنے غریب، میرے بھائیوں کو دیکھو، میرا پورا اسٹیٹس ڈاؤن ہو گیا، کیا کروں؟ توڑ دے سب سے رشتہ، توڑ دے، نہ گاؤں جاتا اپنی، نہ ماں باپ کو دیکھتا، نہ بھائیوں کو، اس لیے کیا کیسے غریب بھائی بہن کیسے ہو سکتے ہیں میرے؟
کبھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین مت کیجیے, کسی کو حقیر مت سمجھو اسٹینڈرڈ کے چکر میں. ٹھیک, اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 34 میں کیا کہا سنیے, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اس نے کیا بولا معلوم دیکھیے سنیے, اللہ نے فرمایا ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. وہ غریب مسلمان کو دیکھ کے کیا بولا, میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور یا تجھ سے زیادہ مالدار. اب یہ کافر اور کیا کرا دوسرے کو, میں تجھ کو اپنے آپ سے مال میں کم سمجھتا ہوں اور میں تجھ سے زیادہ مالدار اور میری طاقت بھی تجھ سے زیادہ. تکبر کیا اس نے, کبھی بھی اپنی مالداری کا تکبر نہیں دکھانا, حالانکہ اس کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا, وہ کافر بھی. دوسرا سبق جو ہم کو ملتا ہے مال و دولت کے فتنے سے بچنے کا, اس واقعے کے اندر, اس دو باغ والے کے واقعے کے اندر اتنا مال و دولت تھا اس کے پاس, کیا ملتا ہے, کوئی آپ کو حقیر سمجھے تو آپ احساس کمتری میں مت مبتلا ہوئیے, بلکہ آپ کے پاس جو نعمت توحید اللہ نے دی اس کا شکر بجا لائے. جب کوئی آپ کو حقیر سمجھے, جیسا وہ باغ والے نے, دو باغ والے نے دوسرے مسلمان کو, غریب مسلمان کو حقیر سمجھا, تو یہ احساس کمتری میں نہیں پڑا, کہیں بول رہے یار تم کیا, میرا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, حقیر نہیں سمجھا اس نے اپنے آپ کو. جب اس کو دوسرے نے حقیر سمجھا تو احساس کمتری میں نہیں گیا, بلکہ اس کے پاس جو نعمت تھی اس نعمت پہ یہ خوش, اس نعمت پہ یہ مضبوطی سے جم گیا. اور وہ نعمت کیا تھی اس کے پاس, توحید کی نعمت. تو مسلمان کے پاس عقیدہ تھا کہ آخرت میں اٹھنے والا, یہ کیا بول رہا تھا, دوبارہ نہیں اٹھنے والے, کیا عقیدہ تھا, تو اس نے اس پہ شکر ادا کیا. یاد رکھیے, اس بات کو آپ یاد رکھیے, کوئی آپ کو حقیر سمجھے تو آپ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی اس پہ شکر ادا کیجیے. احساس کمتری مبتلا مت ہوئیے, اس کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے اس آدمی کے ساتھ جو کر رہا ہے, بلکہ آپ نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اللہ نے دی ہے, کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے, اللہ نے مجھے اچھے بیوی اور بچے دیے ہیں, اللہ رب العزت نے مجھے توحید پر قائم رکھا ہے, اللہ رب العزت نے مجھے حلال روزی کمانے کی توفیق دی ہے, اللہ رب العزت مجھ سے عبادتیں کروا لیتا ہے. یاد رکھیے, میں کوشش کرتا ہوں, رب العزت مجھے توفیق دیتا ہے کہ نمازیں پڑھ لیتا ہوں, الحمدللہ. میں تیری حقارت سے احساس کمتری انفینٹی کمپلیکس میں نہیں آنے والا, میں جو نعمت ہے اس پر خوش ہوں. تو خوش ہوئیے اس نعمت پر, اس لیے کہ جب دجال آئے گا, یاد رکھیے, وہ خوب مال و متاع لوگوں کو دیں گے, جو اس پر ایمان لائیں گے اسے خوب لٹائیں گے. لیکن سب سے عظیم دولت اس زمانے میں جو ہوں گی توحید کی دولت. اور ایک نوجوان توحید پرست جس کے پاس دجال آئیں گا, دجال آئیں گا اور کہیں گا مجھ پر ایمان لاتا ہے, وہ کہیں گے ایمان نہیں لاتا, تو وہ کیا کریں گے, بولو آ رہے سے ان کی دو ٹکڑے کریں گے. پھر دجال جڑانے کے بعد بولیں گا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے, تجھے مار دیا تھا, زندہ کیا, تو وہ کہیں گا اب تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائی اس پر اور زیادہ ایمان لاتا ہوں, کیونکہ مجھے بتا دیا کہ حدیث میں تو ایسا کرنے والا ہے, میں اور زیادہ ایمان لاتا ہوں. پھر دجال تلوار اٹھائیں گا اور اسی گردن میں ماریں گا, اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے کی گردن بنا دیں گا, پھر اس نوجوان کو مار نہیں سکتے. تو اس دجال کے سامنے بھی جو چیز اس کو بچائیں گی تو اگر کوئی آپ کو حقیر سمجھے, حقیر جانے, تو آپ کو اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا, اس کو برا نہیں بولنا ہے. آپ کی نعمت جو اللہ نے دی اس پر آپ شکر بجا لائیے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم غریب فلاح بھکاری کیا زندگی جیتے گا, تم کیسے جیتے, الحمدللہ جو رب کھلاتا ہے کھا کے. یہ نہیں کہ تو کیا امیر, تیری مال کیا لانگ لگی, تیری مال و دولت نہیں, کچھ بھی نہیں بولنا. جو میرے کو اللہ دیا کھاتا پیتا اور خوش, توحید کے بعد اللہ نے نوازی ہے, میرے بیوی بچے ایمان والے, بڑا خوش. سمجھے آپ؟ تو بہرحال تو کوئی آپ کو حقیر سمجھے, احساس کمتری مت جائیے, جو نعمت اللہ نے خاص توحید وغیرہ اس کا شکر ادا کیجیے. تو اس شخص نے وہ کیا, یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 37-38 پر اللہ نے کیا فرمایا سنیے, قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے, تو اس نے کیا کہا, میں سمجھتا ہوں بات کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا. تو وہ جو مسلمان تھا غریب, وہ کیا جواب دیتا ہے, وہ کہتا ہے کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا, رہا میں تو میرا تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. دیکھیں شکر ادا کیا اس نے, کیا بولا, میں تو غریب پاتا ہوں, میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے, میری تو مال بھی زیادہ ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ دوبارہ نہیں اٹھوں گا, میرا کبھی ختم نہیں ہوگا, اور میں اٹھا بھی دوبارہ تو تم جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا, جیسے یہاں عزت کرتا وہاں بھی عزت سے رہوں گا. تو یہ اپنے جواب میں احساس سے کمتری نہیں آتا ہے, یہ کہتا ہے کہ تو کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہے جبکہ اس نے پیدا کیا اور میں سب کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. اپنی توحید کے اوپر اس نے شکر ادا, توحید پر اس نے شکر ادا کیا. تو آپ بھی ایسا کچھ ہو تو شکر ادا کیجیے توحید کے معاملے میں. اور متکبر مالدار کو اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سنیے کیا نصیحت ملتی ہے, سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے, کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا.
اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ متکبر دیکھیں کسی کو جو مال و دولت سے فخر کر رہا ہے تو کیا نصیب کرے. اللہ فرماتا ہے اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو اس غریب مسلمان نے اس مالدار سے کیا کہا, اور جب تو اپنے باغ جنت میں داخل ہوا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا, کیا کیوں نہیں نکلا؟ ماشاء اللہ, جیسا اللہ نے چاہا, لا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے.